السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 11واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس 11ویں پارے میں ایک بہت بڑا سورہ شروع ہوتا ہے. سورہ یونس تقریباً پونا پارہ ہوا، یہ سورہ مکمل ہوا. اس کے ساتھ سورہ توبہ کا کچھ حصہ بھی آج آپ کے سامنے رکھا گیا. بیان کے لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کے اندر خاص کر کے سورہ توبہ کا آخری جو حصہ ہے 11ویں پارے کا، تو اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے کے منافقوں کا ذکر کیا ہے. نبی کے زمانے میں منافق کیسے تھے، ان کی پہچان کیا تھی، اللہ نے بیان کیا. تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیا، غزوہ تبوک کا، جنگ تبوک. یہ ایک بہت بڑی جنگ کا نام ہے جس میں ٹکراؤ یعنی مسلمانوں اور کافروں کے غیروں کے درمیان میں لڑائی تو نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، لیکن پوری تیاری ہوئی لڑائی کی خاطر. جسے تبوک یہ ایک جگہ کا نام ہے، بارڈر پر جو ہے روم کا جو بارڈر ہے تو اس بارڈر پر ایک جگہ ہے جسے تبوک کہتے ہیں. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 30,000 کا لشکر لے کر پہنچے تھے. روم کا جو بادشاہ ہے قیصر روم، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا، پلاننگ بنا رہا تھا. اللہ کے نبی کو اس کو اطلاع ملی تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی خود صحابہ کرام کو لے کر پہنچ گئے. تو واقعہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی عادت تھی جب بھی کسی مہم پر، کسی جہاد کے سلسلے میں صحابہ کرام کو لے کر نکلنا ہے تو صاف نہیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ جانا ہے، لڑنا ہے. سب بس کنایوں میں، اشاروں میں بات کرتے تھے اور اس کے بعد لے کے جاتے تھے. لیکن یہ ایک غزوہ جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو نکلنا ہے، ہر ایک کو نکلنا ہے. اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اس میں ہر ایک کو نکلنا ہے. اور ہوا بھی ویسے ہی. تقریباً 30,000 مسلمان جو ہے یہ جنگ کی خاطر نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ زمانہ جو ہے جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی بہت دھوپ کا زمانہ تھا، بہت سخت دھوپ، اوپر سے قحط سالی کا زمانہ. لوگ جو ہے کھانے پینے کو ترس رہے تھے. تو ایسی غربت کے زمانے میں اوپر سے گرمی کے زمانے میں یہ جنگ پیش آئی. یہاں بہت سارے منافقین باہر پڑے. منافقان جو ہے بہت سارے نہیں گئے جنگ کے اندر، جو ہے شامل نہیں ہوئے. تو وہ شامل نہیں ہونے والوں میں منافقان تو تھے ہی، بعض مخلص صحابہ جو تھے تو سچے ایمان والے، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو سستی کی وجہ سے نہیں جانے والے تقریباً 9 ہیں. 9 صحابہ ایسے تھے جو نہیں جا سکے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے. منافقوں کی تعداد الگ ہے. تو یہ جو 9 صحابہ ہیں اس میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت کعب بن مالک ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نہیں جانے والوں میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ 30,000 کا لشکر لے کر نکل گئے. نکلنے کے بعد جا کر وہاں رکے تو مخالف لوگ، اپوزیشن جو ہے آئے نہیں جنگ کی خاطر. جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آ گئے ہیں تو ان کو ہمت نہیں ہوئی آنے کی. حالانکہ پہلے ان کا پلان تھا آنے کا، تو جب اطلاع ملی تو نہیں آئے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ
20 دن تک اس جگہ پر رکے رہے تو آس پاس کے بہت سارے کرسچنوں نے آ کر اسلام قبول کیا، بعض فدیے پہ راضی ہوئے، بہت کچھ ہوا تفصیلات۔ 20 دن کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد جو ہے مسئلہ کیا تھا، مدینے کے منافقین باہر پڑے، جو منافقین نہیں آئے تھے وہ باہر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بھی بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافقین ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی جب مدینہ واپس آئے تو مدینہ واپس آنے کے بعد منافقین کچھ تو بولنا تھا اللہ کے نبی کے پاس آ کے ہر ایک اپنا اپنا بہانہ پیش کرتے گئے، جھوٹے بہانے پیش کرتے گئے کہ ہمارے گھر میں یہ مجبوری تھی، گھروں میں عورتیں اکیلی تھیں، مسائل تھے، بہت کچھ بہانے رکھے۔ اللہ کے نبی ہر ایک کے بہانے سنے، خاموش رہ گئے، کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولے کہ تمہارا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے، جہاں تک میری بات ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، میری طرف سے کچھ بھی سزا نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، اس حساب سے آگے تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو یہ منافقان جو ہے بعض جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے بچ گئے۔ مسئلہ کن کا تھا؟ جو مخلص صحابہ رہ گئے، وہ مخلص صحابہ کا مسئلہ تھا، اور وہ کتنے تھے؟ 9 تھے۔ تو اب 9 میں سے 6 صحابہ کیا کیے، اللہ کے نبی کے پاس جانا، جا کے جھوٹ بولنا منافقوں کے جیسا، یہ ہم نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں ہے۔ تو کیا کیے، مسجد نبوی میں گئے، جا کے مسجد نبوی کے جو پلر ہوتے ہیں، ستون، کھمبے، وہ کھمبوں سے اپنے آپ کو باندھ لیے، سب پورے 6 کے 6 جو ہے اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ لیے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں باندھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے نبی کے پاس جا کے جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اب جھوٹا عذر اللہ کے نبی کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو باندھ لیں گے، جب تک اللہ کے نبی آ کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا، مرنا بھی ہے تو مر جائیں گے، لیکن جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی کی ناراضگی ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا ان کے بارے میں، 6 کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، صحابہ کرام نے آ کے بتایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے ہے، اگر وہ میرے پاس آتے، معافی مانگتے، کم سے کم میں اللہ سے ان کے بارے میں معافی مانگتا، اللہ معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کا سوچ لیا ہے، باندھ لیا ہے، تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ویسے ہی۔ چند دن گزرے، چند دن گزرنے کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، بعض مسلمان مخلص صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، یعنی ان کو معلوم ہے، احساس ہے کہ وہ جنگ میں نہیں آ کے غلطی کرے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ اس سے پہلے یعنی جنگ میں شامل نہیں ہونے سے پہلے تک بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، ان کی زندگی میں نیکیاں تھیں، لیکن جنگ میں نہیں آنے کی وجہ سے یہ گناہ بھی شامل کر لیے اپنی نیکیوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وآخر سیئا، پھر آگے اللہ کہتے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری جس میں یہ 6 صحابہ کرام کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے اور 6 صحابہ کو چھوڑ دیا گیا۔ 6 صحابہ نکل گئے، اب بچے کتنے؟ 3 بچے۔ اب وہ 3 جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر جھوٹا عذر تو بیان نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنی سچائی بیان کر دی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم سستی کی وجہ سے آ نہیں سکے، اب کیا کرنا ہے؟ تو 3 صحابہ کون ہیں؟ کعب بن مالک، یہ حدیث جو بیان کرنے والے وہ ایک صحابی ہیں، اور ایک ہے مرارہ بن ربیع، ایک دوسرے صحابی، تیسرے صحابی ہیں ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو یعنی منافقوں کے جیسا جھوٹا عذر بھی بیان نہیں کرے اور 6 صحابہ کے جیسا اپنے آپ کو ستون سے باندھے بھی نہیں، یعنی خود کو سزا نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ماجرا سنا دیا کہ ہم نہیں آ سکے سستی کی وجہ سے۔
تو حضرت کعب بن مالک اس میں تھے، تو انہوں بھی اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کے اپنا ماجرا سنے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، سستی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو چھوڑ دیا، کہا کہ چلے جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو صحابہ کرام چلے گئے، تینوں چلے گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، بائیکاٹ کریں گے، ان کا بات چیت کرنا بند کریں گے۔ صحابہ کرام نے اسے ہی کیا، بات چیت کرنا بند کر دیا گیا 3 صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو وہ تینوں میں جو حضرت کعب بن مالک ہیں تو وہ یہ واقعہ پورا بیان کرتے ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا، بات کرنے سے منع کیا، تو کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھا کرتے تھے۔ عام نمازوں کے بعد بھی اللہ کے نبی مصلی پہ بیٹھتے تھے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچتا نماز پڑھنے کے لیے، سنت پڑھتا ہوتا، تو میری نظر اللہ کے نبی کی طرف جاتی تھی کہ کیا اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو نماز میں اب کہتے ہیں کہ میں کبھی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں جب اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتا اللہ کے نبی میری طرف سے نظر پھیر لیتے ایسے، اور جب میں خاموش اپنی جگہ پڑھتا رہتا یا مسجد میں ایسے ہی بیٹھا رہتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھتے رہتے۔ لیکن میں جب دیکھنا چاہتا، آنکھوں سے آنکھوں ملانا چاہتا تو اللہ کے نبی نظریں پھیر لیتے تھے۔ تو یہ ان کے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے ویسا کیا تھا۔ ایک اور واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنے تکلیف والے دن تھے جب صحابہ کرام بات نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک چچیرے بھائی تھے جو کہ صحابی ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک باغیچہ تھا۔ تو ان کے چچیرے بھائی ہوتے، تو ایک مرتبہ ان کے باغیچے کو جانا چاہے کہ چلو بات کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، دیکھا کہ دروازہ بند ہے باغ کا، تو کیا کرے، دیوار سے چھلانگ لگائے، کود کے گئے باغ کے اندر۔ تو دیکھا کہ ان کے چچیرے بھائی باغ کے اندر پانی مار رہے ہیں درختوں کو، تو گئے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر سلام کیے تو سلام کا جواب نہیں دیے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے کیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں ہوں کیا؟ سوال کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی خاموش رہتے ہیں، کچھ بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ جواب نہیں، خاموش رہتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہو سکتی کیا؟ پوچھتے ہیں، پھر بھی خاموش ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، پھر خاموش ہیں۔ تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ارے کچھ بھی نہیں جواب دے رہے ہیں، پھر واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن تک کسی نے بات چیت نہیں کی، نہ اللہ کے نبی نے نہ صحابہ کرام نے، بات چیت کرنا ٹوٹل بند، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ جو صحابی ہیں حدیث بیان کرنے والے حضرت کعب بن مالک، یہ ان کے علاوہ 2 اور تھے، وہ 2 جو ہے گھر میں ہی بیٹھتے تھے، یعنی گھر میں رو لیتے دھو لیتے بیٹھتے تھے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم سے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں، تو اس لیے نکلتے رہتے باہر۔ لیکن یہ جو صحابی ہے کعب بن مالک، نکلتے تھے لوگوں کے بیچ میں کہ چلو کوئی بات کر لے گا، کوئی مل لے گا، تو کوئی بھی بات چیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور ایک ایکسٹرا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہیں گے، ان کی بیوی بھی بات چیت نہیں کرے گی، الگ رہیں گے۔ تو یہ 40 دنوں کے بعد یہ حکم آیا، تو اب تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا کہ گھر کے اندر بیوی سے بھی، یعنی کہ الگ رہنے سے منع کیا گیا، بیوی بھی قریب نہیں آنا ہے۔ تو اب جب مسئلہ ایسا ہوا تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ حکم دے ہی دیا ہے تو اب تم گھر میں رہ کے کیا کرتی، چلے جاؤ اپنے میکے کو، جب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کا اگر حکم دیں گے تو اس وقت واپس چلے آنا، ورنہ چلے جانا اپنے میکے کو۔ تو ان کی بیوی نکل گئی، چلے گئی اپنے میکے کو۔ تو اب ایسے ہی دن گزرتے گئے، 40 دنوں کے بعد اور دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایکسٹرا 10 دن گزر گئے۔ مکمل کتنے دن ہوئے؟ 50 دن ہوئے۔ 50 دن ہونے کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن 50
دن ہونے کے بعد 51ویں دن کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی اعلان کرتا ہوا گلیوں میں پھرتا ہے، وہ آیت پڑھتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ آیت پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کہتا ہے حضرت کعب بن مالک کے گھر کے قریب میں آ کر کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انسان جب ان کے قریب آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے سن کے گلے لگاتے ہیں، اور اللہ رحم کرے اپنی جو کپڑے ہیں کپڑے اٹھا کے تحفے میں دے دیتے ہیں، یعنی کہ قیمتی کپڑے تھے، وہ خود مالدار صحابی تھے، تو اپنے کپڑے تحفے میں اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں خوشی سے، اور اس کے بعد پھولے نہیں سمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد کو تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے کعب بن مالک، تمہارے لیے آج کا یہ دن مبارک ہو، تمہاری ماں جس دن سے تم کو جنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک شاید اس سے بڑھ کے خوشی کا دن تمہاری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کا اعلان، تمہاری توبہ کو قبول کرنے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن جب تک پڑھایا جائے گا تمہارا ذکر قرآن میں ہوتا رہے گا، تو یہ تمہارے لیے مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات سننے کے بعد ایک بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کعب بن مالک اے اللہ کے نبی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معافی کیا آپ کی طرف سے ہے کہ آپ نے ہم کو معافی کا اعلان کیا ہے، یہ اللہ نے خود سے آیت نازل کر کے ہم کو معافی دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کعب یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے معافی کا اعلان کیا اور یہ آیت نازل کی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اللہ فرماتے ہیں آیت میں اللہ کے نبی آیت پڑھ کے سناتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے جنگ میں شامل نہ ہونے سے، پھر اللہ نے ان کی حالت کو بیان کیا۔ آپ سوچیں قرآن یہ 3 صحابہ کی کیسی حالت تھی، قرآن ذکر کرتا ہے حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ ان تینوں پر زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی تنگ ہو گئی، زمین اتنی وسیع ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ 3 لوگوں کے واسطے زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ وہ باہر نکلتے لوگوں کے بیچ میں ملنے کے لیے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، تو کیسا گزرے گا؟ اب تھوڑا سوچ کے دیکھیں کہ اب ویسے انسان کے لیے پوری دنیا بھی اگر بھیج دیا جائے اس کے لیے گھومنے کے لیے تو اس کے لیے دنیا تنگ ہی ہوگی، زمین تنگ ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا، کہا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین جب تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ ان کے دل بھی ان کے اپنے آپ کے لیے تنگ ہو گئے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اللہ کی طرف جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اعتراف کیا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنائی۔ جب قرآن میں اپنی معافی کا اعلان صحابی نے سنا تو اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آج کے اس خوشی کے دن اپنا میرا جتنا مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، وہ پورے کا پورا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر، میری معافی کا ذکر قرآن مجید میں کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اس خوشی میں میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، پورے کا پورا مال دے دو گے تو تم کیا کھاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو تھوڑا تو اپنے پاس رکھو، بقیہ دے دو۔ تو انہوں نے حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی تھی زمینیں اس کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا، بقیہ پورا حصہ اس خوشی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ 3 صحابہ کا ایک واقعہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے مختصر بیان کیا، اور
شروع سے لے کے اخیر تک یہ جو قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، جیسے حدیث کی بڑی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4418 میں یہ پورا واقعہ جو شروع سے آخر تک میں نے بیان کیا، یہ پورا واقعہ خود کعب بن مالک بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد ان کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے ایک مرتبہ، تو ان کے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہیں جو واقعہ کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ پورا واقعہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی، ٹوٹل 6 صحابہ کرام کی عام معافی کا اعلان ہوا، بقیہ جو تھے وہ منافق تھے۔ یہ قرآن کا ایک قصہ ہے، قرآن کے واقعے کو سامنے رکھے ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وقت نہیں ہے، میں کئی باتیں رکھنا تھا، ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند کرنا 3 دن سے بڑھ کے نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے جامع الترمذی کی، حدیث نمبر 1905 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے بڑھ کے کسی سے بات چیت کرنا بند کرے۔ 3 دن تک بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں، 3 دن سے بڑھ کے بات چیت کرنا بند نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں تو 40-50 دن ہو گئے ہیں، تو اس لیے اہل علم نے بات یہاں نقطے کی بات یہ لکھی کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان دین کی بنیاد پر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، دین کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف میں گیا، اگر اس بات کو سامنے رکھ کے بات کرنا بند کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ 3 دن سے بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں 40-50 دن ہو گئے۔ تو دین کی بنیاد پر، دنیا کی بنیاد پر نہیں، فرق کریں آپ دنیا کی بنیاد پہ نہیں۔ دنیا کے لین دین میں، پیسے میں کیا تو جھگڑا ہوا، بات چیت کرنا بند کرنا ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لڑ لیے، مار لیے، دنیا کے واسطے آپ مار لو بھی، لیکن 3 دن کے اندر وہ نفرت، دشمنی ختم کرنا، 3 دن سے بڑھ کے دشمنی نہیں کرنا، بات چیت کرنا بند نہیں کرنا۔ اگر کریں گے آپ کی معافی سب اللہ کے حوالے ہے، اللہ آپ کو چھوڑ دیتے جب تک تم اصلاح نہیں کر لیتے، آپس میں اللہ معاف نہیں کرتے۔ بہت بڑا گناہ ہے آپس میں بات چیت بند کرنا۔ لیکن اگر یہی دین کی بنیاد پر ہو، مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو، رشتہ دار کو، دوست کو سمجھاتے ہیں شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، وہ سنتا ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا، پھر بھی وہی گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ پورا لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ سدھرتا نہیں، تو یہ اجازت دین میں ہے آپ کو کہ آپ بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں دین کی بنیاد پر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بات چیت بند کرنے کی وجہ سے اس کے اصلاح کی امید ہو، وہ سدھرنے کی امید ہے، تبھی آپ بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں۔ آپ کے بات چیت بند کرنے سے وہ سدھرتا نہیں اور بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بات چیت نہیں بند کرنا ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے مسلمان بھائیوں میں سے آپ کے قریب ہیں، خاص ہیں، ان سے بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں، دوسروں سے نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں کافران تھے، منافقان تھے، اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی منافقوں سے بات چیت کرنا بند نہیں کرے، کیوں؟ ان کا مسئلہ اللہ کے حوالے، اس لیے کہ ان کے سدھرنے کی امید نہیں، وہ تو اتنے بگڑے کہ بس منہ سے ایمان لائے، باقی دل میں نفاق تھا، تو اللہ کے نبی ان سے بات چیت کرنا بند نہیں کرے، بات کرتے تھے لیکن دل میں اللہ کے نبی کا تھا کہ یہ تو منافق ہے، یہ تو گیا کام سے گیا، تو دل میں نفرت تھی لیکن زبان کی حد تک بات چیت اللہ کے نبی کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی، سچے دل والے مسلمانوں کی بات ہے تو ان سے زبان سے بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں، لیکن دل میں نفرت نہیں ہونا۔ آپ سنیں بات، کعب بن مالک جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تو اللہ کے نبی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی کے دل میں محبت تھی ان کے بارے میں، اسی لیے اللہ کے نبی مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تو اللہ کے نبی نظریں پھیر لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف زبان سے بات چیت کرنا بند کرے، دل میں نفرت نہیں رکھ لے۔ تو ویسے ہی ہمارے لیے حکم ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر کوئی گناہ کرتا ہے ہم سمجھانا ہے، اگر سدھارنے کے لیے بات چیت کرنا بند کر سکتے ہیں لیکن صرف زبان کی حد تک، دل میں نفرت
نفرت نہیں رکھنا، دل میں عداوت دشمنی نہ رکھنا. ہاں میری بات نہیں سنا، دیکھ لے تو تیرے کب تو الگ سے ملا تو یہ جذبہ نہیں رہنا دل میں کہ اتنی نفرت اتنی دشمنی، یہ بغض و عداوت دل میں نہیں رہنا. آپ صرف زبان سے بات چیت کرنا بند کر سکتے، وہ بھی کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ اصلاح کی نیت سے، سدھارنے کی نیت سے ہے تو آپ بات چیت کرنا بن سکتے. یہ ایک شرعاً یہ ایک مسئلہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے بتایا گیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. آپ قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے دلوں میں سچا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نفاق اور منافقوں کے ہر ایک عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.